بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے بسنے والوں کو نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور ان کا فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر انہیں طاقت ہو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر وہ کفر پر ہی مرے تو ان لوگوں کے سب اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور وہ دوزخی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ وہ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرمائیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ بڑا ہے، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرمائیے جو حاجت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے کام میں فکر کرو۔ فی الدنیا
الآخرة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة۔ آپ فرمائیے جو حاجت سے زیادہ ہو اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے کام میں فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے کہ ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم اپنا ان کا حرج ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائیں، اور بے شک مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ وہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرمائیے کہ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں، اور ان سے صحبت نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے، بے شک اللہ پسند فرماتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند فرماتا ہے ستھرا رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور اپنی بھلائی کا کام پہلے کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے حبیب بشارت دیجئے ایمان والوں کو۔ سبحان وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ
کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرنے کی قسم کھا لو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلیم۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، لیکن اس پر پکڑ فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، اور اللہ بڑا بخشنے والا حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جو قسم کھاتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، انہیں مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر اس مدت میں اپنی قسموں سے پھر آئے تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت ہی مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر طلاق دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور انہیں حلال نہیں کہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہو، اگر وہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اور ان کے خاوندوں کو اس مدت میں ان کے پھیر لینے کا حق پہنچتا ہے اگر وہ اصلاح چاہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرعی دستور کے مطابق، اور مردوں کو ان پر درجہ ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان۔ طلاق 2 بار ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اور تمہیں حلال نہیں کہ جو کچھ تم نے عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہیں گے تو ان میں کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت رہائی پائے، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر اسے تیسری طلاق دے
تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ اس کے سوا کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ پھر وہ دوسرا اگر اسے طلاق دے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ پھر آپس میں نکاح کر کے مل جائیں، اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اس وقت انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ضرر دینے کے لیے نہ روکو کہ حد سے بڑھ جاؤ، اور جو ایسا کرے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اور وہ جو تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس بات سے کہ وہ اپنے خاوندوں سے نکاح کر لیں جبکہ آپس میں شریعت کے دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اس کو دی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا، صاف اور پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور کپڑا ہے شرعی دستور کے مطابق۔ کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ماں کو ضرر نہ دی جائے اس کے بچہ سے
اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس میں رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا وہ بھلائی کے ساتھ تم انہیں ادا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر اس کام میں کوئی گناہ نہیں جو عورتیں اپنی ذاتوں کے بارے شرعی دستور کے موافق کریں، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم اللہ عنکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں جو پردہ رکھ کر تم عورتوں کے نکاح کا پیام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ اب تم ان کا ذکر کرو گے، اور لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ اتنی سی بات کہو جو شرع میں معروف ہے۔ اور نکاح کی گرہ پکی نہ کرو جب تک لکھا ہوا اپنی میعاد تک نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے دل کی باتیں جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا حلم والا ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ تم پر کچھ مطالبہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہر مقرر کر لیا ہو، اور ان کو کچھ برتنے کو دو مقدور والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگی والے پر اس کی حیثیت کے مطابق، شرعی دستور کے مطابق برتنے کی کچھ چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا مقرر ہوا تھا اس کا نصف واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کو چھوڑ دیں یا وہ زیادہ دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری سے زیادہ نزدیک ہے۔
اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو بھلا نہ دو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ حفاظت کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ وَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے ہو سکے، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو اللہ کی یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کر جائیں سال بھر خرچہ دینے کی بغیر نکالے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے اپنے نفسوں کے معاملہ میں مناسب طور پر کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور طلاق والیوں کے لیے بھی مناسب طور پر خرچہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے حبیب، کیا آپ نے نہ دیکھا تھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون۔ ایسا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت زیادہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اے حبیب، کیا آپ نے نہ دیکھا تھا بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو
جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب وہ اپنے ایک پیغمبر سے بولے کہ ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ پیغمبر نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو منہ پھیر گئے، مگر ان میں سے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یعطی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے سلطنت کے زیادہ مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ باقی چیزیں ہیں، عزت والے موسیٰ اور عزت والے ہارون کے ترکہ کی اٹھا کر لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوئے تو ان سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا تو بلا شبہ وہ میرا ہے، مگر وہ جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے نہ پیا۔ پھر جب طالوت اور ان کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے
کہ ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا۔ وہ بولے کہ بارہا کتنی ہی چھوٹی جماعت غالب آئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے تو عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافروں پر ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ لوگوں میں بعض کو نفع نہ کرتا تو ضرور زمین تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ سارے جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم اے حبیب آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔